تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آپ کی تجویز ماننے کو تیار ہیں، آپ جو بھی تجویز دیں گے یہ مانیں گے اور ہم بھی مانیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا، یہودیوں سے، بنو قریظہ کے، کہ کیا میں جو بھی کہوں گا تم وہ مانو گے؟ اب یہ پرانا شام دو اور ایک رشتہ ناتا بھی تھا، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ حضرت سعد بن معاذ نے، حق پہ ہوتے ہیں نا لوگ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیز آر دا پیپل آف کرمنلز آف ہائیسٹ آرڈر، ایگزیکیوٹ دیم آل، سب کو قتل کر دیں۔ تو یہ جو یہودی تھے نا، ان کے تو زمین نکل گئی پاؤں سے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے جاننے والے ہیں، تمہارا سائڈ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری بار ہم نے جنگ احزاب کو مکمل کیا تھا اور اللہ رب العزت نے پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تھا کہ یہ ابھی ان اینڈڈ پارٹ ہے، بنو قریظہ کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا اپنی فوج کو کہ بنو قریظہ کو جا کے سراؤنڈ کریں، اور یہ جو ان کے ارد گرد انسرکل کیا گیا وہ 25 راتوں کے لیے کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے بنو قینقاع کو بھی انسرکل کیا گیا، بنو نذیر کو بھی کیا گیا، ان کو 6 دن کے لیے کیا گیا تھا، 6 راتوں کے لیے، اور ان کو اس سے پہلے 15 راتوں کے لیے کیا گیا تھا۔ ان کو سب سے لمبا اللہ کے نبی نے اور اسلامی فوج نے ان کے ارد گرد ان کا حصار کیا۔ اب ظاہری بات ہے، دے تھاٹ کہ ہم اپنے فورٹس میں پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن ایز ٹائم پروگریسڈ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی خوف ڈالنا شروع کیا کہ مسلمان تو باہر کھڑے ہیں، بڑے آرام سے کھڑے ہیں، اور یہ کسی سے ڈرے بغیر باہر کھڑے ہیں۔ اور پھر ان کو خیال آیا کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا تھا اور بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی لین دین کر لیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جو بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے انکار فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح انہوں نے بنو نذیر کا حوالہ دیا کہ آپ وہی معاملہ کریں جو بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے پھر اللہ کے نبی نے پھر انکار فرما دیا، نہیں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو اور جو ہے وہ پھر کیا ہوا، خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ they were the criminals of highest order، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جو پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش تھی، اور اس کا کوئی معافی بنتی ہی نہیں تھی ویسے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموشی سے ابھی تک ان کو حصار میں باندھے ہوئے تھے، ابھی تک حملہ نہیں کیا گیا۔ تو اگر یہ اللہ کی پروٹیکشن نہ ہوتی پیچھے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر تو یہ داخل ہو جاتے آرام سے، اور الائڈ فورسز جو آئی تھیں ان کو بھی یہ راستہ دے دیتے، تو پھر خدا نے خاصہ جو ڈسٹرکشن مدینہ منورہ کے اندر ہونی تھی، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی ساتھ، تو پھر وہ آپ اور میں خوب جانتے ہیں۔ پھر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے، یاد رکھیے ہوئے ان کا نام، ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کچھ جان پہچان تھی، کچھ ریلیٹیوز تھے بنو قریظہ کے اندر، ان کو میسنجر بنا کے بھیجا، اور یہ اندر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے ان سے بات کرو کہ ان کا کیا ارادہ ہے، اور اپنا ارادہ جو ہے بس آپ یہ بتائیں کہ ہم ان سے ڈیل کرنے آئے، لیکن یہ انسٹرکشن نہیں دی کہ ہمارا ارادہ قتل کرنے کا ہے، یہ انسٹرکشن پاس آن نہیں کی انہوں نے، حضور نے۔ تو یہ جب اندر گئے تو انہوں نے ان سے جب بات کی تو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ معاملے کو سیٹل کرنے آئے ہیں تم لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کس طرح سیٹل کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا سختی سے سیٹل کرنے آئے ہیں، اور اپنی گلے کی طرف پوائنٹ کر کے کہہ دیا کہ یہاں پہ سیٹل کرنے آئے ہیں، مطلب کہ اشارہ دے دیا کہ ایگزیکیوٹ کرنے آئے ہیں آپ لوگوں کو۔
تو بیسکلی یہ انسٹرکشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں کی ہوئی تھی. تو حضرت ابو لبابہ کو فوراً محسوس ہوا کہ شاید میں نے وہ کام کر دیا ہے جس کے لیے میں انسٹرکٹ نہیں کیا گیا تھا. تو امیجیٹلی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنی غلطی فوراً ریئلائز ہوتی ہے. تو امیجیٹلی ان کو یہ فوراً ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ انسٹرکشن تو مجھے اللہ کے نبی نے نہیں دی تھی, صرف بات چیت کرنے کے لیے کہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہاں سے واپس نکلے, حضور کے پاس آنے کی بجائے سیدھا مسجد نبوی چلے گئے, اور مسجد نبوی جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک پلر کے ساتھ باندھ لیا اور یہ اپنے ساتھ قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں فرماتے. اور ایز فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو پتہ چل ہی جائے گا کہ میں بندر نہیں ہوں, کہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے. تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو, حضرت ابو لبابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت شائع تھے, لیکن ایک چیز مجھے اور آپ کو اس سے سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی ریئلائز ہو نا, وہ اپنے لیے سزا خود ہی, صحابہ اور ہمارے اندر فرق یہ تھا کہ وہ اپنے لیے سزا خود ہی تجویز فرما لیا کرتے تھے. آج بھی نیک لوگ ایسے کرتے ہیں, کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ اپنے لیے کوئی سزا چھوٹی موٹی بنا لیتا ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا اگر میری نماز یہ والی قضا ہو گئی. تو آج کچھ لوگ نیک لوگ ہیں جو آج بھی ایسا کرتے ہیں. تو حضرت ابو لبابہ نے اپنے لیے سزا تجویز فرما لی خود ہی. خیر, مین وائل بنو قریظہ نے یہ کہا کہ ان کو یہ یاد تھا کہ جب بنو نذیر کے ساتھ یہ ایکسپلشن کا معاملہ ہوا تھا تو ابن سلول جو تھا اس نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, معاذ اللہ آپ کو یاد ہے کہ اس نے بدتمیزی بھی کی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بخش دیا تھا اور بنو نذیر کو بھی جانے کے لیے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا بندہ بیچ میں ڈالنا چاہیے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پہ رضامند کر سکے. تو ان کا جو معاملہ تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ ہمارے لیے وہ ایک ایسے انسان ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو ہیں وہ ہماری ان کے ساتھ کافی اچھی اسلام دعا تھی. تو وہ جو بھی کہیں گے ہم اس پہ اگری کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جاؤ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آؤ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ میں نے وہ بتایا تھا وہ زخمی تھے, کیونکہ ٹرینچ کو پار کرنا مشکل تھا, تو ادھر ادھر سے ایروز چل رہے تھے. تو ان کو ایرو لگا ہوا تھا ان کے بازو پہ, جس اور وہ سیدھا وین کے اندر لگا ہوا تھا, جس سے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا, بلڈ ویسٹ ہو رہا تھا. تو ایک ٹینٹ کھڑا کیا ہوا تھا مسجد نبوی کے پاس, جہاں جتنے بیمار جو زخمی تھے جنگ کے عذاب کے, ادھر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اتنے شدید زخمی تھے کہ ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا, he couldn't move. تو ان کو اٹھا کے لایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہتے تھے, اور تاکہ ان کی زبان سے ان کی سزا تجویز ہو جائے, کیونکہ انہوں نے نومینیٹ کیا بنو قریظہ نہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہی ان کا فیصلہ کریں گے. تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آپ کی تجویز ماننے کو تیار ہیں, آپ جو بھی تجویز دیں گے یہ مانیں گے اور ہم بھی مانیں گے. تو حضرت سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا, یہودیوں سے بنو قریظہ کے, کہ کیا میں جو بھی کہوں گا تم وہ مانو گے؟ اب یہ پرانا اسلام دعا اور ایک رشتہ ناتا بھی تھا, یاد رکھیے گا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ حضرت سعد بن معاذ نے, حق پہ ہوتے ہیں نا لوگ ایسا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, these are the people of criminals of highest order, execute them all, سب کو قتل کر دیں. تو یہ جو یہودی تھے نا, ان کے تو زمین نکل گئی پاؤں سے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے جاننے والے ہیں, تمہارا سائڈ لیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سلول
اللہ معاف کرے جو جس لیول کا وہ منافق تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابی تھے. تو انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ آپ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کریں. تو اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حضور نے بھی اب جسٹس پورا کر دیا کہ تم نے ہی نومینیٹ کیا ہے، میں نے کسی بندے کو نومینیٹ نہیں کیا، یو نومینیٹڈ ہم. تو ہی ہیز گیون ہز، حالانکہ ابھی وہ خود کس حالت میں تھے آپ کے سامنے. تو اس حالت میں بھی، زخمی حالت میں بھی وہ جسٹس کو نہیں بھولے اور جسٹس ہی پریویل کیا ان کے ہوتے ہوئے. تو اور انہوں نے حضور کو ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان پہ رحم مت کیجیے گا، چونکہ انہوں نے بھی یہی بات کوٹ کی کہ اگر اللہ نہ ہوتے لیٹ سے ہماری مدد کو، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کانسیکوینس ہو سکتے تھے مدینہ منورہ کے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے ہم بچ گئے، ورنہ اس جنگ کے کیا کانسیکوینس ہو سکتے تھے ان لوگوں کی ٹریچری کی وجہ سے، یعنی ان کی دغا بازی کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گروپ بنایا تھا، جنہوں نے گروپ بنا کے کدھر بھیجا تھا؟ قریش کے پاس. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غطفان کے پاس گروپ بنا کے بھیجا تھا. یہ لوگ ہیں بیسکلی جن کی وجہ سے عذاب ہوئی ہے، ان کو تو بالکل نہ بخشے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ordered the execution of all of them. This was a straight court martial اور وار کرائم تھا، اور بنو قریظہ کے ایک ایک بندے کو لا کے قتل کیا گیا. جو بچے اور خواتین تھے اور جنہوں نے جو اس پارٹ کا حصہ نہیں تھے ان کو پریزنر آف وار کیا گیا. اور یہ بنو قریظہ کا اینڈ ہوا. غالباً اگر بنو نذیر، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اللہ نے ان کو بچا کے رکھنا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا تو شاید آج یہودی جو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کچھ اور ہوتی، کیونکہ ان کے اندر اب ایک بغض ہے مسلمانوں کو لے کے، اور وہ یہی بغض ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں نا کہ انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، اور آج تک وہ بغض ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہا. اور ہم جیسے جو ہیں جو چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے آگے. خیر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا، کہ 30 سال کی عمر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے، اور he was such a powerful leader of Aus. صحابہ کہتے تھے کہ جیسے مہاجرین میں ابو بکر کا درجہ تھا نا، ویسے انصار میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تھا. So powerful and so نیک he was. تو آپ کہہ لیں گے انصار کے ابو بکر کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس کے بعد جنگ یہ قریظہ والے معاملے کے بعد حضرت سعد جو ہیں وہ پھر انفارچونیٹلی ریکور نہیں کر سکے سرجری سے جو ان کو ہوئی تھی، اور اللہ نے، اور قریش سے اس کے بعد جنگ بھی کوئی نہیں تھی. میں نے بتایا تھا انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر قریش کے ساتھ کوئی جنگ ہے تو آپ مجھے زندہ رکھیے گا، ورنہ مجھے شہادت اس کا رتبہ دیجیے گا. تو اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جنگ بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد پھر فتح مکہ ہی ہوا ہے ڈائریکٹ. تو حضرت سعد کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے نوازا. ایک نریشن میں آتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سعد کی شہادت جو ہے، اس نے اٹ شک دا تھرون آف اللہ، اس نے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیا. ان کی روح مبارک کو نکالنے کے لیے قطاریں تھیں، اور حضرت سعد بن معاذ کو اس دنیا سے برزخ میں پھر ٹرانسفر کر دیا گیا ان کی روح مبارک کو. ایک اور نریشن آف سنن البزار کی جو نریشن ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے مارٹرڈم پہ 70,000 اینجلز نے ان کا جنازہ پڑھا بھی اور اس کو جگہ بھی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ دیکھ کے کہیں کسی فرشتے پہ پاؤں نہ رکھ دینا. 70,000 اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، تو 70,000
اینجلز نے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو پڑھا بھی اور اس کو کنا بھی دیا. تو یہ رتبہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واکڈ ود ہم تھرو آؤٹ, ان کے جنازے کے ساتھ چلتے رہے اور تیز چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کے ساتھ تیز چلے, اس چیز کو رسپیکٹ دی کہ ینگ تھے, خود بھی تیز چلا کرتے تھے. 36 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے. تو یہ 6 سال کی لیگیسی ہے جی ٹوٹل. اٹ از اے لیگیسی آف 6 years کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رتبہ دیا. اللہ کا عرش ہل گیا, 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے, ان کو کندھا بھی دیا. چونکہ فرشتوں کو پتہ تھا کہ کون سے عمل کرتے ہیں, اس لیے فرشتے نوٹ ڈاؤن کرتے تھے ان کے عمل جو وہ کیا کرتے تھے. اور ایک فرشتہ نہیں, 70,000 فرشتے, مطلب کہ ان کے عمل اتنے بھاری تھے کہ 1-2 فرشتوں کے لیے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہی مشکل ہو جاتا. تو 70,000 فرشتے جو ان کے عمل لکھتے تھے وہی ان کے جنازے میں شریک ہوئے. ایسا رتبہ تو آپ خود اندازہ کر لیں, یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو حضرت سعد بن معاذ کو ملا. اس کے بعد جی he was one of those person جن کو اللہ نے بہت ہی زیادہ گڈنس گرانٹ کی ہوئی تھی, اور یہ بھی ان کو اللہ کے نبی نے بھی بشارت دی تھی جنت کی ان کی موت سے پہلے. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلک گفٹ کی, تو صحابہ وہ سلک دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سلک کتنی سافٹ ہے, سو سافٹ, اتنی سافٹ سلک ہم نے آج تک نہیں دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سلک آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سافٹر سلک میں حضرت سعد بن معاذ کا ڈریس جنت میں تیار ہے. تو آپ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضور نے پہلے ڈیفائن کر دیا تھا. ان کا ڈریس آف سلک از آلریڈی مور سافٹر دین دا سلک یو آر سیئنگ از ویری سافٹ. تو یہ طرح تھا جی ان کا. اور جب حضور نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے خود قبر میں اتارا تو حضور کے الفاظ کیا تھے؟ حضور کے الفاظ یہ تھے کہ اگر کوئی انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے عذاب قبر یا اس کے اوپر قبر تنگ نہ ہو تو وہ صرف سعد ہے. یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اگر پوری دنیا میں کوئی انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو عذاب قبر یا اس پہ نیرو نہ ہو گریو, تو وہ صرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ قبر روزانہ مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں اچھا ہوں یا آپ اچھے ہیں تو کہتی ہے کہ تم آؤ گے تو تم میری مہمان نوازی دیکھو گے, اور دور تک وہ جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی. اور جو برے ہیں اگر خدا نخواستہ اللہ ہمیں اس سے بچائے اس قبر کی وحشت سے, تو وہ کہتی ہے تم جب میرے پاس آؤ گے پھر تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا حال کرتی ہوں. تو وہ اتنی قریب ہو جائے گی کہ حضور نے فرمایا یوں 2 پسلیاں جیسے ہماری پسلیاں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا گیا ہے اکٹھی ہو جائیں. اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اور یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ جو جمعے کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر نہیں دیتے. یہ اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے جمعے کی وفات کی. اس کے بعد جی ویر ایز ابو لبابہ کی جو بات تھی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا, لیکن اب کیونکہ انہوں نے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تو اب اللہ ہی فیصلہ کریں گا. تو حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد میں ایک پلر سے باندھا ہوا تھا. اس وقت درخت کے تنے ہوتے تھے, اب پلر ہے, اور ان کی وائف ان کو آگے کھولا کرتی تھی صرف نماز کے وقت. دس شوز the importance of نماز, کہ نماز کے وقت وہ اوتھ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. نماز اتنی ضروری ہے, اور نماز پڑھتے تھے دوبارہ ان کو باندھ دیا جاتا تھا, اور ہر روز وہ توبہ کرتے تھے اللہ سے اور اللہ سے مانگتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر
وہی آئی اور اس بات کو 6 دن لگے، 6 days انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جو امہات المومنین ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیدنا ابو لبابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ریولیشن آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کا گھر جو تھا نا وہ بالکل ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبی کے، تو انہوں نے کہا کیا میں ابو لبابہ کو یہ بات بتا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور بتا دیں۔ انہوں نے وہیں سے اونچی آواز دی اور کہا کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور آپ کو معاف فرما دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے نبی خود آ کے مجھے نہیں کھولیں گے اور خود آ کے یہ خبر مجھے نہیں سنائیں گے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے یہ، اور اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ There are some who had done good deeds but spoiled it with few bad deeds, seeking the forgiveness of Allah. Allah will forgive them, for indeed Allah is most forgiving and most merciful. اللہ رب العزت آیت نمبر 102 سورہ نمبر 9 یعنی سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھے نیک اعمال بھی کیے ہیں لیکن ان کو خراب کر دیا کچھ برے اعمال کے ساتھ، لیکن وہ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ اگر آج میں اور آپ بھی اللہ سے رجوع کریں۔ حضرت ابو لبابہ کا لیول بہت ہائی تھا، وہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو محض ایک مسکنسیپشن کی وجہ سے اس طرح اپنے آپ کے لیے سزا تجویز کر لی تھی۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ پھر جب اس کا معصیت ہمارے اوپر آتی ہے پھر ہم روتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس دن میں 100 بار توبہ کیا کرتے تھے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر اللہ کے نبی کرتے تھے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو آج بھی اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں روضہ شریف کے پاس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری گھر سے لے کے میرے ممبر تک جو روضہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ پلر موجود ہے اور اس کے نام پہ استوان توبہ اوپر لکھا ہوا ہے، استوان توبہ، یعنی کہ دا پلر آف توبہ۔ تو جن لوگوں کو اللہ انشاءاللہ زیارت کی توفیق دے بار بار اپنے گھر کی، اپنے نبی کے گھر کی، وہ ضرور جا کے وہاں 2 نفل توبہ کے، اللہ موقع دے تو 2 نفل توبہ کے ضرور ادا کریں۔ اسی طرح وہاں پہ ایک پلر ہے استوان عائشہ، اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ادھر نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو لوگ قرعے نکالیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو صرف بتایا تھا، اس لیے وہ استوان عائشہ کے نام سے ابھی تک وہاں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت زبیر تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے قریب تھے اور انہوں نے کی غالباً حضرت عائشہ جو ہے وہ محرم خالہ تھیں غالباً، مجھے اب یاد نہیں صحیح طرح رشتہ، لیکن محرم رشتہ دار تھیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے وہ جگہ فائنڈ آؤٹ کروا لی تھی، اس کو آج استوان عائشہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا ان کاؤنٹڈ ثواب ہے اگر آپ وہاں 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ استوان توبہ پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور استوان عائشہ پہ کرتے ہیں تو ان کاؤنٹڈ ثواب ہے۔ اسی طرح 8 پلرز ہیں وہاں پہ۔ استوان جبرائیل ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے وہی لے کے، کچھ 2 پلرز غالباً، بلکہ ہاں کچھ پلرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے اندر آ گئے ہیں، اور کچھ باہر ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ جی بنو قریظہ کا اختتام ہوا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لیگیسی 6 سال کے لیے مسلمان رہے، لیکن کیا درجات پائے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ اور دونوں حضرات مصعب بن عمیر احد میں شہید ہو گئے، اور یہ جو ہے غزوہ احزاب میں شہید ہو گئے۔
کچھ احادیث اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے غالباً شرک کیا، یعنی کہ غیر اللہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ کی قسم کھا لی تو حضور کعبہ کو بھی غیر اللہ کے، ایوری تھنگ ادر دین اللہ از غیر اللہ، اللہ کا عرش بھی غیر اللہ ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف اللہ۔ تو جو بھی غیر اللہ کی قسم کھائے اللہ کے نبی نے اس کو شرک سے مناسبت دی ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جیسے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں اونٹ ہوتے ہیں ویسے بادشاہوں اور سلطانوں کے دروازوں پہ فتنے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی پاورفل آدمی ہے تو وہاں پہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، فتنہ ہی ملے گا کوئی نہ کوئی، اللہ معاف کرے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیروں کے دروازوں پہ فتنوں کی جگہیں ہیں، اور حضرت حذیفہ آپ کو پتہ ہے رازدان رسول تھے، اور انہوں نے اگر یہ بتایا ہے کہ امیروں کے دروازے، اسپیشلی یہ جو امیر ان سینس کہ ہر امیر اس میں شامل نہیں لیکن جنیرکلی انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ فتنے ہی ملیں گے آپ کو، پیسہ ہر جگہ فتنہ ہی لگ کے آتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ظلماً قتل کر دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، یعنی کہ وہ جنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہوں اور ان کو ان کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل فرمائیں گے کہ جسے ان سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی پاورفل بندہ ہے، پاور میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے بھی ایسا بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ نہیں روکتا اس کو تو پھر اللہ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے وہ اٹھے گا نہیں اس کے اوپر سے کوئی بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ سچی نیت اور اللہ سے اجر کے حصول کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس عمل کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اخلاص کی طرح جو طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے رکاوٹوں کو آہستہ آہستہ دور فرماتے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے غافل ہونے میں قضا کر کے پڑھنا بھی شامل ہے، بے دہانی میں پڑھنا بھی شامل ہے، اور کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا بھی شامل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے اور نماز صرف پڑھنے والا نہ بنائے، قائم کرنے والا بنائے جو اس کی ساری خصوصیات ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمت کی توفیق دے۔